This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel. Moses Nazirin Ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں آپ کا لیکچر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر تاج فردوسی آپ سے مخاطب ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ ایک ایسی بات لے کر آتا ہوں جو اس وقت حالیہ آپ لوگوں کے ساتھ دور حاضرہ میں چل رہی ہے. اب میں ان باتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو زمانے قدیم سے لکھی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، پریکٹس کی گئی ہے اور علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے. مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علماء کرام بہت ہی عظمت والے ہیں. وہ علم کا دریا رکھتے ہیں، سمجھ کر رکھتے ہیں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اور اپنی روح میں. تفسیر جب لکھتے چلتے ہیں ابن کثیر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کہاں سے کہاں آپ کو لے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ کا ایک ایک ترجمہ کرتے ہوئے، ایک ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہر چیز آپ کو دے دیا ہے انہوں نے. سمندر دے دیا ہے، ترجمہ دیکھیے. اور ترجمے آپ کو اپنی زبان میں چاہتے ہیں تو پھر سب سے پیارے، احترام، قابل القدر، قابل الاحترام احمد حضرت مولانا مولوی احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. اللہ نے ان کو اس مقام پہ اس دور میں بھیجا تھا جو تقریباً 50 سال پہلے ہمارے سے ان کا دور ختم ہوا ہے. مگر انہوں نے جتنا جو کچھ دینا تھا دور حاضرہ کے لیے دے دیا، کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہوتی. سب کچھ دے دیا ہے انہوں نے، تمام چیزوں کو یکجا کر کے، سارے سمندر کو، دریا کو کوزے میں قید کر کے ڈال کر دے دیا کہ یہ لے لیجئے، یہ کنز ایمان، یہ پڑھ لیجئے قرآن کا ترجمہ. ان باتوں کو آپ اور زیادہ جان سکتے ہیں. تو پھر آج کل برسات کا موسم ہے، جہاں کہیں بھی میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے تالاب، چھوٹے چھوٹے کنواں جیسی کوئی چیز بن جاتی ہے، پانی جمع ہوتا ہے. کبھی کوئی گندا پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس میں مینڈک آ جاتے ہیں سر اٹھاتے ہوئے، ٹر 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 ٹر. آپ پوچھیں یہ ڈاکٹر تاج فردوسی صاحب، آپ مینڈکوں کی بات لے کر بیٹھ گئے؟ کیا یہ چائنیز کا پکوان نہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نئی ریسیپی پیش کریں اور کوئی نیا فتویٰ پیش کر دیں گے کہ مینڈک بھی کھانا سنت ہے؟ آج کل فتویٰ دینا ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی کسی نے جلیبی کھا لیا ہو اور کہہ دیا کہ واہ بہت اچھی ہے. فتویٰ، اتھارٹی جسے اپنی پوری طرح ہو، اور سب سے بڑی اتھارٹی اس کی یہ ہو علمی قابلیت. میں اس وقت جب بھی کچھ پریزنٹیشن کی بات کرنا چاہتا ہوں، لینگویج کی بات کرنا چاہتا ہوں، جی مجھ میں اتھارٹی ہے. ڈگری، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، ماسٹرز، ساری ڈگریز، پی جی، سی ٹی، سی ایف ایل، تمام چیزوں کو میں نے ایک جا کر کے پھر میں نے سوچا کہ اب کچھ بات کی جا سکتی ہے. فردوسی صاحب آپ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا. کہنے کی بات ہے. یہ مینڈک کی بات جو کر رہا ہوں وہ اس وقت ہے جو شملہ باندھے، داڑھی رکھے، گلاسز لگائے اور یوں انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی یہ اب تک کسی نے نہیں کہا، میں پہلی بار کہہ رہا ہوں. ہائے ہائے. اور لوگ ہاں دین میں نئی بات آ گئی، اتنا بڑا ٹائٹل اور اس پہ لکھ دیا اور مسکراتا ہوا چہرہ. تھوڑی دیر قبل لوگوں نے اسے خوب ڈانٹ پلائی، گالیاں دیے، اور کئی مرتبہ لوگوں نے چاہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں چلا جائے، کیونکہ وہ اشتعال انگیز خیالات پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے اسلام کے بارے میں. جانتا تو کچھ نہیں، کوئی ٹیکنیکل کوئی سرٹیفکیٹ رکھ لیا
کبھی کسی مدرسے میں جا کے تھوڑا سا پڑھ لیا اور سمجھتے ہیں کہ اب میں فتویٰ دے سکتا ہوں کیونکہ میں مفتی ہوں. ارے آپ مفتی ہو جائے، مولانا ہو جائے، ماسٹر ڈگری رکھ لی، مگر جس وقت آپ کی حقیقی ڈگری یہاں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عشق اہل بیت نہیں ہے، یہاں سے آپ کو اتھارٹی اس در سے نہیں ملتی. آپ کی کوئی بھی کوالیفیکیشن، دنیاوی کوالیفیکیشن، آپ کچھ بھی کہے، آپ ڈاکٹر کہہ لیجئے، انجینئر کہہ لیجئے، میکینک کہہ لیجئے، روڈ میکینک، کچھ بھی کہہ لیجئے، کوئی معنی نہیں رکھتی. بڑے مزے سے آپ کی ڈگریوں کی بات کرتے تھے. بھائی بات کرنی ہے تو ڈگریوں کی آپ بتائیے. آپ کی زبان سے اگر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احترام اور احترام اہل بیت اور عشق اولیاء اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے شیریں بیانی سے نکل رہا ہو، مہکا رہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان، ان کے حسن کی، ان کی سیرت کی، تو پھر وہ اللہ فرماتے ہیں تو اس کا بن جلال جسے حق نے یہ کہا جو تیرا ہو گیا وہ یقیناً میرا ہوا.